السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. سامعین کرام، دین اسلام قال اللہ وقال الرسول کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے الفاظ کی تعلیم بھی دی اور اس کی قولی اور عملی تشریح اور وضاحت کا فریضہ بھی انجام دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم نے یہ ذکر، یہ قرآن آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں اس کتاب کے اندر، اس ذکر کے اندر، اس قرآن مجید کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس پر، اور پھر وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور وہ غور و فکر کریں۔ صحابہ کرام نے حدیث مبارکہ کو سنا، یاد کیا، لکھا اور انہیں عملی طور پر اپنی زندگی میں سمو لیا۔ پھر اس کے بعد فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، اس حکم کی تعمیل میں اس علم کو لوگوں میں پھیلانا شروع کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ارشادات نبوی کا پہلا مجموعہ تیار کیا جو صحیفہ صادقہ کے نام سے مشہور ہوا۔ روایات حدیث اور تدوین حدیث کا یہ سلسلہ 3 صدی ہجری میں اپنے عروج کو پہنچ گیا۔ اسی دور میں مسند احمد بن حنبل جیسا ضخیم ذخیرہ حدیث جو ہے وہ جمع ہوا، اور اسی طرح حدیث کے 6 اہم ترین مجموعے منصع شہود پر آئے، جنہیں امت مسلمہ صحیح ستہ یا صحاح ستہ یا قطب ستہ کے نام سے جانتی ہے۔ علماء اسلام نے ان 6 کتابوں کو انتہائی اہمیت دی اور ان کی تدریس و تفہیم کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کی شرح اور تفسیر کا جو سلسلہ ہے یہ ہر دور میں جاری ہے اور اب تک جاری ہے۔ سنن ابن ماجہ ان 6 کتابوں میں سے ایک ہے جسے میں آپ حضرات کے سامنے چاہتا ہوں کہ سلسلہ وار ان احادیث کو ذکر کیا جائے اور ان کے تھوڑی سی تشریح، تھوڑی سی تفسیر اور تھوڑے سے مسائل کا ذکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام کو بحسن و خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔